ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، ہمارا رشتہ مسجد کے ساتھ ہو۔ پھر علماء لکھتے ہیں کتابوں میں مساجد کے ساتھ رشتہ کس طرح ہو۔ فرمایا پہلا رشتہ یہ مساجد کی تعمیر کے لحاظ سے کہ ایک مسلمان کوشش کرے مسجد خود تعمیر کرے، کہیں مسجد تعمیر ہو رہی تھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے، ان کے لیے کوئی چیز خرید دے، گویا یہ مسجد کی تعمیر میں شامل ہو گیا۔ فرمایا دوسرا یہ مسلمان مسجد کی نگرانی کرے۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی نگرانی کر رہا ہے تم اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو، یعنی مسجد کی دیکھ بھال کرنا گویا نبی علیہ السلام کی زبان سے ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے۔ فرمایا تیسرا یہ مساجد کو آباد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے اور مساجد میں کوئی ہدایت لینے والا نہیں ہوگا۔ لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے لیکن نہ مسئلہ سننے کی کوشش کریں گے نہ مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر فرمایا ایک یہ کہ مساجد کے ساتھ محبت کرنا یہ مسلمان کا ایک رشتہ ہے مسجد کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا ان 7 لوگوں میں ایک وہ ہوگا جس کو مسجد کے ساتھ محبت ہوگی۔ پھر علماء لکھتی ہیں کتابوں میں کہ مسجد کے ساتھ ایک رشتہ یہ کہ مسجد سے غلاظت کو گندگی کو پاک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میرے امتی کے اعمال لائے جائیں گے اور ان اعمال میں کچھ کوڑا کرکٹ پڑا ہوگا جو نیکیاں ہوں گی، مجھے بتایا جائے گا آپ کا یہ امتی مسجد سے صفائی کرتا تھا اور یہ جو کوڑا کرکٹ مٹی نکالتا تھا یہ اس کے لیے نیکیاں بن گئی۔ یہاں تک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مسجد سے کوڑا کرکٹ گندگی نکالتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ پھر ایک علماء یوں لکھتے ہیں مسجد کے ساتھ تعلق یہ ہو کہ بندہ مسجد سے صفائی کرے۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں جب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے عشاء کی نماز کے بعد چلے جاتے ایک کالی سیاہ عورت آتی مسجد کی صفائی کر دیتی۔ پھر ایسا ہوا وہ عورت بیمار ہو گئی، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جب یہ عورت فوت ہو جائے مجھے اطلاع دینا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر ایسا ہوا وہ عورت رات کو فوت ہوئی، صحابہ کرام نے قبر کھودی جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ صبح نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہ بات آئی تو آپ نے بتایا چلو اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ جب بندہ سیرت کی کتابوں کو اٹھاتا ہے حدیث کی کتابوں کو اٹھاتا ہے بڑے بڑے صحابہ ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے کسی کی جنازے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بتانا، لیکن مسجد کی صفائی کرنے والی کالی سیاہ غریب عورت کے جنازے کے لیے آپ نے فرمایا مجھے بتانا۔ پھر فرمایا مسلمان کا رشتہ مسجد کے ساتھ ایسا ہو
کہ وہ مسجد کو روشنی کرے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر پر گئے اور پھر وہاں تھوڑا سا تیل لایا۔ جب واپس آئے تو جمعرات کا دن تھا۔ آپ نے ایک دیا یا قندیل لی، اس میں تیل ڈالا، روشنی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا روشنی ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ روشنی کس نے کی؟ بتایا گیا حضرت تمیم داری نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا۔ فرمایا ایک مسلمان کا مسجد کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ دور سے چل کر آئے۔ جب آدمی مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی بڑھتی ہے، ایک گناہ کم ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب جتنے دور سے وہ چل کر آتا ہے اتنی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اتنے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مسجد میں آ گئے نماز کے لیے، اب بندہ جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو عبادت سمجھ کر نماز پڑھے۔ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، ہم عبادت کو رواج بنا لیتے ہیں اور رواج کو عبادت بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر